السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں سختی کی طرف بھی ہیں اور کچھ نرمی کی طرف بھی ہیں. اب دونوں میں لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے تیاری پوری چل رہی ہے. عدالتیں پیک، ججز پیک کا عمل آپ کے سامنے. ہماری وکلا کمیونٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی. لوگوں کو اعتراض رہا کہ وکیل نکلتے نہیں. میں نے آپ کے سامنے اس وقت بھی ایک بات بڑی واضح طور پر کہی تھی کہ وکلا برادری جو ہے نا سڑکوں پہ تب نکلے گی کہ جب ایک تو ڈکٹیٹر کے خلاف، ایک جب عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوگی. اب یہاں وجہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل میں تعداد جو ہے حکومت وقت کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بیک کے اوپر ہے. آپ کو سامنے بات، کوئی جگہ تو سامنے بھی باتیں آتی ہیں. اور اس لیے اور جو کمال کی جو بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کو جتنا متاثر کر رہا ہے نا، جتنا نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ تعداد ہی زیادہ انتظامیہ کی ہے. یعنی وہ جو مرضی کر لیں، تعداد زیادہ ان کی ہے. تو اس لیے آنے والے دنوں کے اندر آپ وکلا تحریک جو ہے سرگرم دیکھیں گے. آگے جائیں گی چیزیں. چیف جسٹس کو تو لے گئے عامر فاروق صاحب کو، اور وہ بھی کہانی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہی ہیں میں نے، جہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اصل کہانی ہے کیا. یاد رکھیے گا تاریخ لکھی جا رہی ہے. تاریخ کا تو دیکھیں موازنہ بعد بھی ہوتا ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور میں جب جنرل ضیاء الحق آئے تو کیا باتیں ہوتی تھیں. اس تاریخ نے اپنے کو درست کرنے کے لیے کتنے سال لگا دیے. جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا اس کو آپ کی عدالتوں نے ٹھیک کیا، لیکن قاضی فائز جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ نظام تباہی کی طرف گیا. آج اس ملک کا جو عدالتی ڈھانچہ یا اسٹرکچر بدلا گیا، ٹریک سے اتر گیا ہے، تو وہ قصوروار جسٹس قاضی فائز حصہ ہے. وہ نہ ہوتے اور اس وقت بھی میں نے آپ کو اس وقت بھی بات بڑی واضح طور پر کہی تھی کہ حدیبیہ کا کیس تھا. میری جسٹس حاکم نثار صاحب سے بات ہوئی اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. کسی دوست نے بتایا کہ منظور ملک صاحب جو ریٹائرڈ جج ہیں، ان کے کہنے پر یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس کیس لگایا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارا کچھ سامنے، آپ نے میڈیا کی کوریج روک دی گئی. پھر ہم آگے چلتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے معاملات جب آئے تو وہ حیران کون تھے. ان کی پراپرٹیز جو خریدی گئی ہیں کون سا پیریڈ میں، ذرا یہ بھی یاد رکھیے گا. حدیبیہ کا کیس. پھر ان کو جب ساری کہانیوں سے کہانیاں جوڑتے ہیں، ان کے اگینسٹ جب ریفرنس شروع ہوا، ریفرنس بڑا اسٹرانگ ریفرنس تھا. ان کو منی ٹریل نہیں ہے، نہ ان کی مسز کے پاس منی ٹریل ہے. آج بھی میں ریکارڈ میں بار بار کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ایک رپورٹ ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی. اور اس وقت بھی کیا ہوا، جسٹس گلزار صاحب نے ریویو کے لیے جو ہے ماسٹر آف دی روسٹر کا فیصلہ آیا تھا، لیکن بینچ بڑا بنا دیا اور پھر وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ قیوم صدیقی لکھتے تھے، یاد رکھیے گا، یہ میں نے نہیں بات کی. اور اس کے بعد وہاں جیسے سعید منصور علی شاہ صاحب نے ووٹ جو ہے ان کے پلڑے میں چلا گیا، یا ان کے ساتھ لوگوں کا ان کے پلڑے میں چلا گیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس وقت، یہ دیکھیں یہ ریکارڈ پہ ہے، منی ٹریل نہیں ہے، بچ گئے. یہ تاریخی طور پر بات یاد رکھنی ہے آپ نے. میرا تو کام آپ کو تاریخ درست کرتے رہنا ہے. پھر 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن کروا دیتے تو یہ حالات نہ ہوتے، نہ 9 مئی ہوتا، نہ یہ حکومت آپ کے اوپر قبضے میں آپ کے اوپر چڑھتی. یہ یاد رکھیے گا. یہ تاریخی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. قصوروار کہیں نہ کہیں تو ہے. ہماری جوڈیشری میں ہی وہ شریف لوگ ہیں کہ جو شرافت میں مارے گئے. جسٹس سعید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور بہت سے ججز، جسٹس عائشہ ہمارے جسٹس شاہد وحید اور بہت سے ججز جو ہیں وہ میرٹ پہ کھڑے ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے. لائر موومنٹ جب اس وقت ہوئی تھی افتخار چودھری کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہوئی تھی. اب بھی موقع یہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے. یو ایس ایڈ کے حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ نے وہ آڈٹ کرنے کا کہا ہے، تو اس میں جو میرے تک خبر آئی ہے کہ دسمبر 2023 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک صاف الیکشن کروانے کے لیے دیے
کچھ پیسے دیے، کچھ رقم دی، اب کتنی ہے مجھے نہیں یہ پتہ، یا پتہ نہیں یہ الیکشن کمیشن بتائے گا کہ خبر یہ چیز درست بھی ہے یا نہیں. جو میرے پاس شیئر ہوئی ہے فروری 2040 الیکشن کھلے عام چوری کیے گئے، یہ تو 17 فارم سے 47 تک، اور 90 دن تک یو ایس ایڈ بند کی ہے، اور ادائیگیوں کا آڈٹ تحقیقات شروع کر دی ہے. ریان گریم کہتا ہے کہ ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پیسے وہیں استعمال ہوئے جہاں ہونے چاہیے تھے. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جو سینیورٹی فہرست کی جو ریپرزنٹیشن ہے، جسٹس عامر فاروق آج ہو گیا، وہ کہیں گے جی میرے اجلاس سے پہلے میں نے فیصلہ کر دیا. انہوں نے وہ ریپرزنٹیشن یا داد رسی کی پٹیشن ڈسمس کر دی ہے، اور اب جو ٹرانسفر ہو کے جو ججز آئے ہیں نئے حلف کے بغیر کام جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ کام کر رہے ہیں، مارکنگ ہو رہی ہے. اور اب یہاں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ جا کے حلف لیں گے. جب وہ حلف لیں گے تو پھر یہاں نیا چیف جسٹس لگانا ہوگا. نیا چیف جسٹس جو ہے وہ یا تو قائم مقام چیف جسٹس کا مقرر کریں گے، یا پھر اس کے پھر اجلاس ہو کر اور نیا چیف جسٹس لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات جو ہے نا تجاوزات کا، دیکھیں کام تو اچھا ہے لیکن یہ ان پلانڈ ہے. آپ نے کیوں بڑھنے دیا ایسا؟ حکومت آپ کے پاس ہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو حکومت نہیں تھی. 2022 کے بعد حکومت آپ کے پاس ہے، آپ چلا رہے ہیں، آپ چلاتے آ رہے ہیں، یا آپ بتائیں کہ نہیں. یعنی وہ کچھ عرصہ بعد ان کے پاس رہی، اپنی جگہ رہی، لیکن اس کے بعد تو پھر یہ آپ کے پاس کب تک رہی؟ یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے تو آپ کے پاس ہی نا تجاوزات 1-2 دن ہمیں تو نہیں آ گئی. اس سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں. تو وہ مجاہدین کی کمی دو ممالک کی جنگ شروع ہو گئی، اور جنگی مجاہدین کی کمی پوری ہو گئی، تو اس کے لیے عوامی مجاہدین کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تو صلح کر لینی چاہیے عمران خان سے. کوئی NRO کی بات نہیں میں کر رہا. اس ملک کو آگے لے کے جائیں، یہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ملک بہت زرخیز ہے، بہت ہے ٹیلنٹ اس ملک کے اندر، لیکن جس طرح عمران خان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہم کرتے ہیں نہ اور کوئی کرتے ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب کا چیف جسٹس کو جو سیکورٹی فراہم کرنے کی پٹیشن ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل جو ہے انٹرا کورٹ اپیل جو ہے، اور توہین عدالت کی درخواست کی کارروائی بھی جو ہے، وہ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا وہ دونوں خارج ہو گئی. انٹرا کورٹ اپیل بھی اور توہین عدالت کی درخواست بھی دونوں ہی خارج ہو گئی ہیں. اور یاد رکھیے گا جسٹس عامر فاروق جو ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ، یہ ایک فیصلہ کن ووٹ سے بنے، اور جسٹس یحییٰ افریدی کا ووٹ تھا. اس کی وجہ ہے کہ 13 ان کے اپنے ممبر ہیں، تو 13 میں سے 4 بائیک آؤٹ کر گئے، باقی رہ گئے 9 میں سے 2 جو ہیں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اختر حسین. اچھا یہ عوام کو دکھانے کے لیے شو کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈفرینسز ہے. میں تو اس اتفاق ہی نہیں کرتا. تو جسٹس اگر یحییٰ افریدی بھی اگر ووٹ ادھر نہ ڈالتے تو نہیں بن سکتے تھے. تو یہ تو صرف دکھاوا ہے، دکھانے کے لیے. شراب کہتے ہیں اس کو. ریگستان میں جب پانی نظر آ رہا ہوتا ہے تو قریب جاتے ہیں تو پانی تو نہیں ہوتا، تو وہ شراب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو یعنی یہاں سے یہ بات بڑی واضح ساتھ ہو گئی ہے کہ 7 ممبر کے حوالے سے یہ ووٹ بنے ہیں. ایک بات اور جو بڑی زبردست کرنی ہے، عمران خان صاحب کا دور تھا، موٹر وے پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا اس کا، کیا کچھ ہوا تھا یاد ہے. کتنے مہینے تو یہ عمران خان خلاف استعمال ہوتا رہا. پچھلے چند ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے زیادتی کے کئی واقعات آ رہے ہیں، اور شہریوں کو لوٹنے کے حوالے سے ایک پاوردی پولیس والے کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، پھر ایک شہری کو تھپڑ بھی مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس پہ کوئی کوئی بڑی زبردست بات سامنے نہیں آ رہی ہے، نہ کوئی کارروائی سامنے آ رہی ہے کہ کیا حالات ہونے ہیں. کیا میرا یہ ایشو نہیں ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایمانداری سے کام ہو. جس کسی نے اگر غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. عمران خان نے بڑی زبردست اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی کمال کی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہم 8 فروری کا نہیں جوڈیشل کمیشن مانگ رہے. یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے.
کیونکہ وہ تو جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن ساری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، وہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا کمیشن مانگ رہے، اور 8 فروری کی تو دھاندلی کھلے عام تھی، پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی امید نہیں کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی، وزیر اعظم وزراء صدر جعلی ہیں، پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں، فراڈ پارلیمنٹ ہے، بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دی ہے، آرمی چیف کو تو 2 خط اس لیے بھیجے، جمہوری راستے سارے بند کر دیے گئے. اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے، تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، اور احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیتے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ساری پوائنٹر بنے ہوئے تھے، میں نے وہ پوائنٹر آپ کے سامنے رکھ دی. میرا کام تو آپ کے سامنے سچ باتیں، جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، کوششیں سچ سامنے رکھتا رہوں. عمران خان کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور آئندہ بھی کھڑا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.